السلام علیکم۔ میں نے آپ لوگوں سے کچھ دن پہلے ایک سوال کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی سے ہم نے کیا سیکھا، اور اس سلسلے میں مجھے کئی جوابات موصول ہوئے اور بڑی فکر انگیز باتیں پڑھنے اور سننے کو ملیں اور بڑا مزہ آیا مجھے، چونکہ میں نے کہا تھا کہ میں اپنی خیالات سے بھی آگاہ کروں گا آپ لوگوں کو۔ تو جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں آپ کے سامنے اپنی باتیں شیئر کر رہا ہوں، یاد دہانی کے لیے جو باتیں ہم نے علماء سے، موجودہ علماء سے، گزرے ہوئے بڑے بڑے جید علماء سے، ان کی کتابوں سے، آج کے بہترین علماء سے سیکھی ہیں ہم نے، تو انہی باتوں کو ہم ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانے کے لیے بس تذکرہ کر دیتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ایک تمہید کی ضرورت ہے چھوٹی سی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو ڈیمانڈ یہ ہے کہ مجھ پر ایمان لے آؤ، اسلام لے آؤ، اسلام پر ایمان لے آؤ، اپنے آپ کو سرنڈر کر دو اللہ تعالیٰ کے سامنے، یہ مان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں، قیامت آنی ہے، قیامت کے دن ہم سے حساب کتاب ہوگا، اگر ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، یہ ماننا ہے۔ اور یہ بھی آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام میں ایمان کی کیا حیثیت ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے نا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ کر لیں اور ایمان نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور تمام مکاتب فکر سب اس بات پہ متفق ہیں، ہر اسلام کسی بھی قسم کے کہیں بھی آپ دنیا میں موجود ہوں، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کا اس بات پہ ایمان ہے کہ ہاں جی ایمان جو ہے نا وہ اصل ہے۔ تو اس ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا پروسیس اختیار کیا اس دنیا میں، جیسے جیسے ہم نے تاریخ دیکھی انبیاء کی، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ڈائریکٹ ایمان دے ہی دیتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ خود اپنی ذات کا ہم کو تعارف خود ہی کرا دیتے اور ایسا تعارف کرا دیتے کہ ہم ویسے ایمان لے آتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پروسیس رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اور انبیاء کے ساتھ ایک پیغام بھیجا، اور پیغام جو تھا نا وہ پیغام فکر کا پیغام تھا، سوچنے کا پیغام تھا، غور کرنے کا پیغام تھا، سوچنے والے دلوں کے لیے پیغام تھا کہ ذرا غور کرو، ذرا سوچو کہ تم خود ہی اس نتیجے پہنچ جاؤ گے کہ ہاں کوئی بنانے والا ہے، ہاں یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، ہاں یقیناً ایسا لگتا ہے کہ قیامت آئے گی، ہاں یقیناً کوئی ایک ہی ہے جس نے بنایا ہوگا۔ تو یہ باتیں یہاں تک انسان کی سوچ اس کو خود یہ دعوت دیتی ہے، انسان کی سوچ کہ وہ یہ باتیں سوچے، اور انہی لوگوں کے لیے پیغام اللہ تعالیٰ نے بھیجا انبیاء کے ذریعے سے۔ جب انبیاء پیغام لے کے آئے تو ظاہر عمومی دعوت سب کے لیے ہوتی ہے، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ اس پہ ایمان نہیں لاتے، ہم نے یہی تاریخ میں دیکھا کہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس کے بعد ایک عمومی رجحان لوگوں کا یہ تھا کہ وہ معجزہ طلب کرتے تھے، اچھا معجزہ دکھا دیا جاتا تھا اور معجزہ کی وجہ سے بہت سے لوگ ایمان لے آتے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو واقعی حقیقتاً ایمان لے آتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو جذباتی طور پہ ایمان لاتے تھے، یعنی وقتی ایمان ہوتا تھا، معجزہ دیکھا، وقتی طور پہ ایمان آ گیا، کچھ دیر بعد واپس پلٹ گئے، اور پھر ان پہ عذاب بھی آتا تھا۔ جب معجزے کی بنیاد پہ ایمان آتا تھا تو پھر عذاب بھی پھر اسی طرح سے آیا کرتا تھا۔ تو عمومی طور پہ اگر آپ یہ دیکھیں تو جو لوگ معجزہ دیکھنے کے بعد ایمان لاتے تھے وہ جلدی ہی اس ایمان سے پھنس جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے واقعات دیکھ لیں، کیا کیا معجزات ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نئی دنیا میں برپا کر دیے ہیں۔ عصا سے اژدہا، پانی کا سینہ چیر دینا، بہتے پانی کا، پتھروں کو چیر کے اس میں سے چشمے جاری کر دینا، من و سلوہ کا اتر جانا، یہاں تک کہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے وہ پہاڑ کا سر پہ اٹھا لیا جانا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں جی، مردے کو زندہ کر دینا، کتنے ہی معجزات ہیں نا، کتنے ہی انبیاء کے کتنے ہی معجزات ہیں۔ لیکن جو بھی لوگوں نے وہ معجزات دیکھے، اور بنی اسرائیل کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، انبیاء کو قتل پہ قتل کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو تشریف لائے، تو ان کے ایسے پیچھے پڑ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا دنیا سے، ان کو بھی قتل کرنے کے لیے بھاگے تھے۔ معجزات اسلام لانے کے لیے، معجزات دیکھ کر ایمان لانا
لانے کی خواہش رکھنا، ایسا لگتا ہے اسلام کی تاریخ پڑھ کے کہ یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں تھا۔ اب آتے ہیں اپنے کام کی طرف، اپنے کام کی بات کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اسلام کی دعوت دینے کے لیے کہا گیا، ان کو نبوت کا شرف عطا فرمایا گیا، تو انہوں نے جو دعوت پیش کی وہ معجزات کی بنیاد پہ نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بہت معجزات وابستہ ہیں، لیکن انہوں نے اپنی دعوت کا مرکز ان معجزات کو نہیں بنایا، یعنی اس لیے ایمان لے آؤ کیونکہ میں یہ معجزہ کر کے دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی نا کہ ایمان لے آؤ کیونکہ تم لوگوں نے مانگا تھا کہ ایسا ہو جائے، لو ایسا کر دیا، اب لاؤ ایمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی دعوت اللہ کے حکم کے مطابق ایسی دی جو اگین کیسی تھی؟ فکر کی بنیاد پہ تھی۔ اچھا، یہ بات ہم اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سوچ، جیسے جیسے دنیا میں انسان نے پروگریس کی ویسے ویسے اس کی سوچ میں ترقی ہوتی چلی گئی، اس کی سوچ پہلے سے بہتر ہوتی گئی، اس کی سمجھ بڑھتی گئی، اس کی نالج تو بڑھی رہی تھی لیکن اس کی سوچ بھی گہری ہوتی چلی جا رہی تھی، اس کے سمجھنے کی کیپیسٹی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں بھیجے گئے جب کہ انسان اپنی سمجھنے کی کیپیسٹی کے میکسیمم پہ پہنچ گیا تھا۔ ایسا ہم کو اندازہ ہوتا ہے تاریخ پڑھ کر اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کے بعد کہ یہ وہ دور تھا جب انسان اپنی سمجھ کی کیپیسٹی اس کی میکسیمم تھی، اور اس کے بعد کوئی نبی اب نہیں آئیں گے، اب کسی اور نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے تھے وہ اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا، اب اس سے آگے مزید ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعوت لے کر آئے، اس دعوت کی بنیاد معجزات نہیں تھے بلکہ ایک بنیادی سا پیغام تھا۔ پیغام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ جی قیامت آنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اور اگر تم ان پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو تم لوگ خسارے میں رہو گے۔ یہ تھی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یعنی جب وہ موقع آیا کہ پورے مکے کے لوگ جمع تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دعوت دے رہے تھے، تو آپ بہت لمبی لمبی تقریریں کر سکتے تھے، ایسا زبردست واز کرتے کہ جی لوگ دم بخود رہ جاتے اور دانتوں میں انگلیاں دبا لیتے اور لوگ کہتے کہ واہ کیا بیان کیا، اور ہم تو سمجھ گئے بھائی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی بیان نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بنیادی سی بات کی، اور وہ بنیادی سی بات بھی بہت سے لوگوں کو اسٹرائک کر گئی۔ یہ ہے سمجھنے کا پہلا پوائنٹ کہ آخر ایسا کیا کیا تھا کچھ لوگوں نے جو اتنی بنیادی سی بات ان کو اسٹرائک کر گئی اور وہ ایمان لے آئے۔ آج آپ جائیے کسی غیر مسلم سے کہیے کہ قیامت آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آؤ ورنہ خسارے میں رہو گے، وہ ایمان لے آئے گا؟ اللہ کرے کہ لے آئے، لیکن ہمارا مشاہدہ اور تجربہ اس کے برخلاف ہے۔ تو پھر وہ لوگ کیسے لے آئے تھے؟ چلے میں ایک شخصیت کا نام لیتا ہوں، اسی کے گرد ہم بات کو گھمائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایمان کا ایک بہت بڑا مینار، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات انہوں نے سنی اور ایمان لے آئے، بنیادی سی تعلیم سنی اور ایمان لے آئے۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ ایسا کیسے ہو گیا؟ یہ اتنے بڑے ایمان لانے والے ایسی چھوٹی سی بات سن کے کیسے ایمان لے آئے؟ اور ہم جو کہ اپنی دن رات کی دعاؤں میں اس بات کو کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرما دے کہ ہم جنت الفردوس میں چلے جائیں، ہمیں بھی صحابہ جیسا ایمان اور عمل عطا فرما، تو یہ صحابہ کے پاس ایسا ایمان کیسے آ گیا کہ انہوں نے بات سنی اور ایمان لے آئے؟ یہ سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ ایسا کیا کرتے آ رہے تھے، ان کی کیا سوچ تھی۔ اور یہ ان کے جیسے اور دوسرے سردار تھے، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارہا بات سنی۔ اتنی بڑی ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی، اللہ کے آخری نبی، اللہ کے سب سے محبوب نبی ہے نا، تو وہ اپنے الفاظ میں بیان فرما رہے ہیں اور لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اتنے بڑے بڑے سمجھدار، بظاہر سمجھدار سردار، وہ ایمان نہیں لا رہے۔
اور وہیں جو ہے وہ ایک ایسے صاحب ہیں جو کہ انہوں نے چند جملے سنے اور ایمان لیا، اور ایمان بھی ایسا لائے کہ مثال بن گئے. تو ہمیں ان کی زندگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے ایسا کیا کیا تھا. تو جناب وہ غور و خوض کرتے تھے، وہ سوچتے تھے، وہ فکر کرتے تھے، وہ فکر سے خود اس نتیجے تک پہنچ چکے تھے کہ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، یقیناً کوئی اس کا بنانے والا ہے، یقیناً اس کا بنانے والا اگر کوئی ہے تو کوئی ایسا دن آنا ہے جس دن اس نے حساب کرنا ہے، اور اگر اس کا بنانے والا کوئی ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اصل راز ہم کو بتا دے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ تو ہم اس نتیجے پہ تو پہنچ گئے، کوئی ہے اس کو بنانے والا، کوئی ہے اس کا مالک جو ہم سے بہت بڑا ہے، جو ہم ہماری سوچوں سے بیونڈ ہے. کاش ایسا ہو جائے کہ وہ ہم تک کچھ ایسی باتیں بتا دے کہ اس دنیا کی حقیقت ہے کیا، کیونکہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ حقیقت نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. وہ تو آلریڈی تلاش میں تھے. اچھا مزے کی بات کیا ہے کہ یہ اہل کتاب نہیں تھے، ان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو انبیاء تھے ان کی تعلیمات ڈائریکٹلی نہیں پہنچی ہوئی تھیں. کچھ سنی سنائی ہوں گی باتیں، لیکن ڈائریکٹلی نہیں کہ وہ یہ عیسائی تھے، یہودی تھے، انہوں نے تو اپنی کتابوں میں سارے واقعات پڑھ رکھے تھے، تو جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور فوراً کہا ارے ہم تو پہچان گئے یہ وہی نبی ہے، ہم بھی ایمان لے آئے. ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے اللہ تعالیٰ کے وجود تک پہنچ چکے تھے. اور اس طرح کی سوچ رکھنا، اس طرح کی فکر رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور کرنا، علماء کرام کے نزدیک یہ افضل ترین عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں کیا کر رہے تھے، کیا کیا کرتے تھے؟ غور و خوض، سوچ، اللہ کی ذات کے بارے میں دھیان، اللہ کو جاننے کی کوشش. یہ وہ کریکٹرسٹک تھا جس کی وجہ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان جیسے جو بے شمار صحابہ ایمان لے کے آئے، ان کے ایمان کی جو رونق تھی نا، وہ اس سوچ کی مرہون منت تھی. اللہ نے ان کو ایسا بنایا تھا کہ وہ یہ سوچ سکتے تھے. دوسری طرف جو ابو جہل اور ابو لہب اور ان جیسے دوسرے لوگ تھے، وہ سوچ کے خلاف تھے. وہ چاہتے تھے کہ لوگ سوچنے نہ پائیں، کوئی سوچ نہ لے. کسی نے سوچنا شروع کر دیا اگر، تو ہمارا مذہب تو گیا، بیکار ہے نا، 2 منٹ میں اس کا تو کلی کھل جائے گی اس کی، تو کہ یہ اس میں تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. کوئی اگر ذرا بھی شعوری طور پہ سوچے گا کہ آگ کی پوجا ہو رہی ہے، بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، فلانی چیز کی پوجا ہو رہی ہے، جگہ جگہ اپنی مرضی کی چیزیں بنا لی ہیں، تو وہ تو بڑی جلدی اس نتیجے پہنچ جائے گا کہ ہم غلط ہیں. وہ سوچنے کا موقع نہیں دیتے تھے، وہ ہنگامہ کرتے تھے، وہ شور مچاتے تھے، وہ لوگوں کو جذبات میں لاتے تھے. انہوں نے اپنے علاقے میں ایمان، جو ان کے خداؤں پہ ایمان تھا، اس کو جذباتی ایمان کے طور پہ پریزنٹ کیا تھا. ہاں، میں بہرحال اس بات کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی جذباتی ایمان کی اسلام میں بھی تو ضرورت پڑتی ہے. ہاں یقیناً جذبات کی تو ہر جگہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایمان جو ہے وہ محض جذباتی نہیں ہونا چاہیے. تو واپس میں آتا ہوں، اور اگر اس پہ کسی کو اختلاف ہو تو اس پہ ہم مزید بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو فی الحال اپنی بات میں مکمل کر لوں. تو یہ ابو جہل اور ابو لہب جو تھے، یا اس جیسے اور دوسرے سردار جو تھے، یہ جذباتی کرتے تھے لوگوں کو کہ تمہارے خداؤں کے بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہے، پکڑ لو، مارو. ہیں بھائی، سنیے ایسی باتیں، آج کل بھی سننے میں آتی ہیں نا، کچھ لوگ آج کل بھی ایسی باتیں کرتے ہیں. جی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت جنہوں نے فوراً قبول کی، ان کے کردار میں سے ایک بڑا اہم ان کی شخصیت کا کردار ہوتا تھا، ایک شخصیت کا ان کی بہت اہم عنصر ہوتا تھا برداشت، سننے کا حوصلہ. ایک ایسی بات سننے کا حوصلہ جو اپنے خلاف ہو، اپنی سوچ کے خلاف ہو، یا اس پہ غور کرنے کا وقت لینا. کسی کی بات سن کے اس پہ غور کیا، خود سے سوچتے رہنا کہ یہ جو بات ہوئی اس کا کیا نتیجہ نکلا. تحمل، ٹالرنس، بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے انگلش کا ہے ٹالرنس. یہ بنیادی تھے ان لوگوں کے اندر کردار. سوچنا، سمجھنا،
ٹالرنس ہونا، کیونکہ جب آپ سوچتے سمجھتے ہیں تو آپ ڈسکس کرتے ہیں، آپ ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کا خیال دوسرا بعض اوقات اس سے ڈینائی کر دیتا ہے، بعض اوقات دوسرا کوئی ایسا خیال پیش کرتا ہے جس سے آپ ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ کام آگے تب چلتا ہے، ان لوگوں کی سوچ آگے پروان چڑھتی ہے جن میں برداشت ہوتی ہے، جن میں صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو غلط مانے بغیر بھی دوسرے کی بات سن سکتے ہوں کہ ہاں چلو تم کرو، کھل کے اپنی بات کرو، ہو سکتا ہے اس کے میں کوئی اچھی بات سمجھ لوں، اور جو اس میں سے میرے کام کی بات نہیں ہوگی میں اس کو جانے دوں گا، آپ کو مار دینے کی ضرورت تھوڑی ہے. یہ کھلا کھلا ماحول، یہ کھلی کھلی سوچ جس میں اللہ کے بارے میں غور ہو رہا ہے، جس میں جاننے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، یہ تھی بنیاد ان لوگوں کے ایمان کی. یہ پہلی بات، ان باتوں میں سے پہلی بات ہے جو میں مکی زندگی سے سیکھتا ہوں. اور بڑا افسوس ہے کہ اس وقت اسلام موجود نہیں تھا، اس وقت اللہ کے بارے میں معلومات موجود نہیں تھیں، اور لوگ اتنا کھلا کھلا سوچتے تھے، سننے کی صلاحیت تھی ان میں، سننے کا حوصلہ تھا. اور آج جب کہ ہمارے ہر سوال کا جواب موجود ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہر سوال کا جواب موجود ہے ہمارے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کا پورا دور، بڑے بڑے سلف صالحین کی پوری تصانیف موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کو کھول کھول کے ایکسپلین کر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بڑی کھل کے معلومات موجود ہیں. لیکن آج ہم اتنا بند ہو گئے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتے، نہ سوچنے دینا چاہتے ہیں، نہ بات کرنے کی اجازت دیتے ہیں. اس کی سب سے بنیادی وجہ جو ہے نا وہ ہے علم سے دوری اور علم والوں سے دوری. ہم بہت دور ہو گئے ہیں ایسے لوگوں سے جو علم والے ہیں. ہمارا رویہ بڑا ہی عجیب سے ہو گئے نا، ہم بڑے شرارتی لوگ ہو گئے ہیں. ہمیں زیادہ پسند آتا ہے مسالے دار باتیں ہیں، اختلافی باتیں، لوگوں کے ساتھ جھگڑے کی باتیں، یہ ہمیں بہت پسند آتی ہیں. اسی وجہ سے بہت سے علماء بھی ریزرو ہو گئے ہیں عوام سے کہ یار یہ جو سوال کر رہا ہے نا، یقیناً اس سوال کے پیچھے کوئی نہ کوئی شرارت ہے. اگر ہم واقعی سمجھنے کے لیے جائیں اور واقعی ہم علم والوں کے ساتھ تعلق قائم کریں یا علم کے ساتھ تعلق قائم کریں، بہت سے لوگ شاید نہیں جا سکتے ہوں گے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے نیک بندوں نے کتابیں لکھی. وہ کسی اچھے نیک شخص سے تعلق قائم رکھیں، اور ہر وقت نہیں جا سکتے تو ان سے ان کی معاونت سے کوئی کتابیں اپنے لیے تجویز کروا لیں، ان سے سیکھ لیں. تو سیکھنے کی واقعی نیت اگر آپ کے پاس ہو تو وہ نہیں رہی. یہ کمی ہے کہ ہم اب علم سے اور علم والوں سے بہت دور ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک بہت بڑی کمی آ گئی ہے کہ ہم اب ایمان کو جانتے ہی نہیں، نہ اپنے ایمان کو جانتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اچھی طرح سے ہمیں ادراک ہے، نہ ہم اس قابل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اس کے بارے میں سوچ بھی سکیں. بلکہ اب تو یہ ڈر نظر آتا ہے، بہت عمومی طور پہ نظر آتا ہے، بہت عام طور پہ نظر آتا ہے، اور شاید یہ صحیح بھی ہو کہ یار اگر ہم نے سوچا اور کچھ غلط سوچ لیا تو ہم ایمان سے باہر ہی نہ ہو جائیں کہیں. اتنا زیادہ کم ہو گیا ہے ہمارے پاس، علم کم ہو گیا، اور علم کی تک پہنچنے کے ذرائع ختم ہو گئے ہیں. ہم نے خود کاٹ دیے اپنے آپ کو علماء سے، کتابوں سے، دین سے، مذہب سے، کہ اب ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کہیں ہم ایسی کوئی بات نہ سوچ لیں کہ ہم ایمان سے خارج ہو جائیں. تو آخرکار ہم نے اپنا ایمان کیسا والا بنا لیا؟ جیسا ایمان ابو جہل اور ابو لہب والوں کا تھا، بغیر سوچے سمجھے، بغیر غور کیے، کچھ نہیں سوچنا، جذباتی ہیں. ذرا سی کوئی بات ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بات سننے کو ملتی ہے نا، کسی نے فلانے کے خلاف کوئی بات کر دی، مار دو، قتل کر دو، گرا دو، توڑ دو، پھوڑ دو. یہی طریقے تھے نا. کوئی بات سننے کے تیار نہیں رہنا، کوئی بات نہیں سننا، کچھ نہیں سننا بھی نہیں سامنے والے کی. تو یہ پہلی بات بڑی امپورٹنٹ بات تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یاد کریں حضرت سلمان فارسی کا واقعہ، تو وہ پہلے مجوسی تھے، ہے نا، مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں. ایک عجیب سا ایک سچویشن ہوتی ہے، جو اس میں سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ عجیب ہی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں ہم، یہ کیوں کر رہے ہیں ہم، یہ کیا ہے. تو ان کو جیسے ہی پہلا ایک کتابی علم ملا جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا تھا، اس میں یقیناً تحریف تھی لیکن پھر بھی اللہ کا ذکر ہو رہا تھا. جیسے انہوں نے سنا ویسے وہ پھڑک گیا. انہوں نے کہا بھائی واہ، یہ ہے بات، کیونکہ وہ سوچنے والے تھے. اور انہوں نے کہا یہ بات ہو رہی ہے. گھر جا کے انہوں نے اپنے والد سے ذکر کیا. ان کے والد نے کیا کیا؟ بند کر دیا ان کو. ہم سے ہمارے بچے آ کے کچھ پوچھیں، ہم کیا کریں گے؟ ان کے سوالوں کو بند کر دیں گے، کیونکہ خود ہم بھی بند ہیں، ہمارے اپنے پاس کوئی جواب نہیں. ہم نے خود کبھی غور کرنے کی توفیق ہوئی ہمیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. کیونکہ اگین میں پھر بتاؤں کہ علماء کے نزدیک افضل ترین عبادت ہے اللہ کے بارے میں غور کرنا.
اچھی نیت سے، صحیح نیت سے. تو ہم اپنے بچوں کے سوالوں کو بند کر دیتے ہیں، ہم اپنے دماغوں کو بند کر دیتے ہیں، اور ہمارا رویہ ویسے ہی ان لوگوں کے جیسا ہو جاتا ہے جو نہ سوچتے ہیں، ہے نا، قرآن نے خود ذکر کیا ہے نا، نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، سوچنے والے دل نہیں رکھتے، سمجھنے والے دل نہیں رکھتے. تو یہ سمجھنے والے دل تھے بھائی، یہ سمجھنے والے دل تھے جو ایمان لے آئے، اور پھر ایسے ایمان لے آئے کہ درخشاں ستارے بن گئے. یہ پہلی امپورٹنٹ بات ہے کہ مکی زندگی سے ہم نے ایمان کے بارے میں سیکھا، اور ایمان لانے سے پہلے یہ سیکھا کہ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو ایمان پھر لاتے ہیں تو پھر ایمان ایسا لاتے ہیں کہ مثال بن جاتے ہیں. تو یہ مکی زندگی کے شروع ہونے سے پہلے ہی ایک بات امپورٹنٹ سیکھنی تھی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی ایسا ایمان لانے کی توفیق دے کہ جو صحابہ کرام جیسا تھا، ہم کیا، ہماری اوقات کیا، اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے ہم سب کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو سمجھنے کا موقع دے دیں، یہ سمجھنے کا موقع دے دیں کہ وہ ایمان کیا ایمان ہے، اللہ کو کیسے سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا معلوم ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو کیسے جاننا ہے، اور ہمارے اندر وہ کردار پیدا کر دیں، سمجھنے کی، سوچنے کی وہ صلاحیت پیدا کر دیں، ہمارے اندر برداشت کا مادہ پیدا کر دیں. ہمیں اتنا ہلکا نہ بنائیں کہ ہم کسی کی بھی بات سنیں اور ہمیں ڈر ہو کہ ہم اس کی طرف لڑک جائیں گے، ہے نا. دوسروں کی بات نہ سننے والے وہی ہوتے ہیں جن کو کہ ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ ہم کہیں لڑک ہی نہ جائیں اس کی طرف. تو اپنے اندر اپنے تئیں بھرم موجود ہوں، اپنی بات پہ یقیناً بڑے اچھی طرح سے سمجھے ہوئے ہوں اپنی بات کو، لیکن پھر دوسرے کی بات بھی سننے کے لیے تیار ہوں کہ ہو سکتا ہے اس سے اور مزید کوئی بہتر چیز سامنے آ جائے. اور آخری بات، ہمیں اللہ تعالیٰ اس قابل بنائیں کہ ہم دین والوں کے ساتھ، دین کی سمجھ رکھنے کے والوں کے ساتھ جڑ سکیں، اچھی کتابیں پڑھ سکیں، اچھے دیندار لوگوں کی اچھی جو بڑے بڑے علماء نے، سلف صالحین نے کتابیں لکھی ہیں وہ سمجھ سکیں، پڑھ سکیں، اور علماء سے اپنی رہنمائی حاصل کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کاش کہ ہمیں اچھے نیک علماء کے ساتھ ہمارا رابطہ کروا دے، جو بھرے پڑے ہیں بھائی، بھرے پڑے ہیں. میں نے تو الحمدللہ جہاں گیا ہوں بہترین علماء سے رابطہ رہا ہے، اور بہترین میں نے ان کردار دیکھے ہیں. کمی بیشی جیسے ہم میں موجود ہے ویسے ہر جگہ موجود ہے. سب سے پہلے ہم میں کمی بیشی ہے تو یقیناً ہمارے آس پاس کی بھی بہت سی چیزوں میں کمی بیشی ہے. تو سمجھداری کے ساتھ اللہ سے عافیت کی دعا کرتے ہوئے اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں. تو انشاءاللہ یہ مسئلہ کسی درجے میں حل ہوگا. سوال کریں جی، سوال ہونے دیں، اور ان سوالوں کے جوابات پوچھیے، جاننے کی نیت سے، سیکھنے کی نیت سے ان سوالوں کے جواب تلاش کیجیے. انشاءاللہ اس خوف سے باہر آ جائیں کہ اب اللہ نے اپنے تعارف میں کوئی ایسی کمی چھوڑ دی ہوگی کہ ہمارے پاس کوئی ایسا سوال آ جائے گا جس کا جواب نہیں ہوگا. انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ملے گی آپ کو. یہی تو بنیادی اسلام کی دعوت کی قرآن یہی تو ہے، یہی تو ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اپنا تعارف ہی تو کروا دیا کھل کے اپنے اس قرآن کے ذریعے سے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کے ذریعے سے، اپنے صحابہ کرام کی پوری زندگی کے ذریعے سے. اور اسی پہ انشاءاللہ میں آپ سے مزید بات کرتا رہوں گا کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز مکی زندگی سے ہم نے سیکھنی ہے وہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کون ہے اور ان پہ ایمان کیسا ہونا ہے. یہ مکی سے لے کے مدنی زندگی پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، پورے صحابہ کرام کی زندگی سے یہ سیکھا ہم نے. لیکن مکی زندگی کا یہ مین ٹاپک تھا. مدنی زندگی میں تو ٹاپک تھا ایمان اور جہاد، ایمان اور نماز، ایمان اور زکوٰۃ، ایمان اور تعلقات، ایمان اور معاشرہ، ایمان اور معیشت. اب مکی زندگی کا ٹاپک تھا ایمان اور ایمان اور ایمان اور ایمان اور ایمان. تو اس لیے یہاں سے ہم نے وہ آیات بھی نکالنی ہے، وہ قرآن بھی دیکھنا ہے کہ وہ کیا تھا جو مکی زندگی میں نازل ہوا. یہاں سے ہم نے وہ لوگ بھی اٹھا کے چھان کے دیکھنے ہیں کہ وہ کیا لوگ تھے جو مکی زندگی میں تھے اور انہوں نے کیسا ایسا کیا، کیوں کیا ایسا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات اٹھا کے دیکھنے ہیں کہ ایسے کیوں کیا انہوں نے، اور اس سے کس طرح کے ایمان کی طرف اشارہ ہوتا ہے. وہ کیا ایمان ہے جو ہمارا بنوایا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وہ کیا ہمیں سکھایا جا رہا ہے. یہ سارا وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی زندگی میں گزارا وہ ہمیں اسلام سکھانے کے لیے گزارا ہے نا، ہمیں ایمان سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے گزروایا. وہ ہمیں سکھایا جا رہا تھا نا، ان کو تو نہیں سکھایا جا رہا تھا نا، وہ ہمیں سکھایا جا رہا تھا کہ کیسا ایمان ہونا چاہیے. تو ان کے جو افعال تھے، انہوں نے جو کچھ کہا، جو کیا، جو ان کے ساتھیوں نے کہا اور کیا، ان کے ذریعے سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ وہ کیا ایمان ہے جو ضروری ہے. تو 13 سال صرف ایمان پہ محنت ہوئی،
13 سال صرف ایمان پہ محنت ہوئی، اور اس کے بعد باقی زندگی ایمان پہ محنت بھی ہوتی رہی اور باقی مسائل بھی ملتے رہے، باقی افعال بھی آتے رہے، ایمان بھی آتا رہا اور افعال بھی آتے رہے۔ اب یہ کرتے ہوئے کیسا ایمان ہونا چاہیے، اور یہ کرتے ہوئے کیسا ایمان ہونا چاہیے، اور نماز کے ساتھ کیسا ایمان ہونا چاہیے، اور جہاد کے ساتھ کیسا ایمان ہونا چاہیے، اور حج کے ساتھ کیسا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ مدنی زندگی میں افعال بھی آتے چلے گئے، اور مکی زندگی میں ایمان کو پیورلی ایمان کے طور پہ ہم نے مختلف ایونٹس، مختلف آیات، مختلف احادیث، مختلف واقعات کے ساتھ ریلیٹ کر کے سمجھنا ہے۔ اور یہ سمجھانے کے لیے ہی یہ 13 سال لگائے گئے، جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ یہ میجر چیپٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا میجر چیپٹر جو ہے لائف کا، وہ مکی زندگی میں گزار دیا گیا۔ تو کیا سیکھا ہم نے؟ جناب اسلام کا سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ وہاں پہ سب سے زیادہ سکھایا گیا، وہ ہے ایمان۔ تو ایمان کا سب سے پہلا پوائنٹ ہم نے کیا کہا کہ نبوت سے پہلے سے شروع کرنا پڑے گا کہ وہ کیسے ایمان لے آئے تھے وہ لوگ، اور اس کے لیے ہم نے اپنی شخصیتوں پہ غور کرنا پڑے گا، اپنا ماحول بنانا پڑے گا، ہمیں اس بات کے لیے تیار ہونا پڑے گا کہ ہم جاننے کے لیے تیار تو ہوں، ہم سیکھنا چاہتے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا ایمان ہے جو ہمارا ہونا چاہیے، ہم جاننا چاہتے ہیں، ہم سننا چاہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں، کہ ہم کیا مانیں ان کو، ہم صبح سے لے کے رات تک اپنے کرنے والے کاموں میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا یقین رکھیں، یہ ماننے کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ پہلا پوائنٹ تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ ہم سے اجازت چاہوں گا، مزید انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ مجھے تو لگتا ہے کہ پوری سیریز بنانی پڑے گی ویڈیوز کی، چونکہ بہت ہی باتیں ہیں نا، بہت باتیں ہیں۔ ابھی تو باتوں سے پہلے کی جو بات تھی اسی میں اتنا ٹائم نکل گیا، تو امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ سمجھیں گے بات کو، اور ضرور کوشش کریں گے کہ اس بارے میں غور کریں، اپنی شخصیتوں کے بارے میں غور کریں، اور تھوڑا تحمل لے کے آئیں، تھوڑا سا برداشت لے کے آئیں، تھوڑا سا ٹالرنس لائیں کہ دوسرے کی سن سکیں اور غور کر سکیں، اور ذرا علم کے ساتھ تعلق جوڑیں، علم والوں کے ساتھ تعلق جوڑیں کہ آپ کے پاس وہ صحیح معلومات دین کی آئے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات آپ کے پاس آئے کہ آپ جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہمارا ہے کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد انشاءاللہ میں اگلی ویڈیوز میں اب اس بارے میں آپ سے بات کرتا رہوں گا، اور مختلف ایونٹس کو اٹھا کے ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ یہ اس ایونٹ سے کیا سیکھا، اور اس ایونٹ سے کیا سیکھا، اور اس جگہ سے کیا سیکھنے کو ملا، ٹھیک ہے جی۔ تو کسی کو کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس سے شدید معذرت کے ساتھ انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم۔